حوریہ کے سانسوں کو شدت سے قطع قطع خود میں ڈیلتے، حوریہ کی دونوں کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ڈریسنگ ٹیبل کے میرر سے لگایا تو کانچ کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے بکھر گئی، مگر وہ ظالم بنا حوریہ شاہ کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا۔ اپنی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے حوریہ نے احتجاج کرنا چاہا، مگر آئسان دیوانہ وار اپنی جنون ہیزیاں حوریہ کے نازک ہونٹوں پر لٹانے میں مصروف تھا۔ آئسان کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ حوریہ نے آئسان کی گرم سانسوں کو خود میں کھینچتے سانس لینی چاہی، مگر یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ حوریہ کی معصوم حرکت پر آئسان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ریंگی، نرمی سے پیچھے ہٹتے حوریہ کو سانس لینے کی مہلت دی۔ باریک گلابی ہونٹوں پر لگی بلڈ ریڈ لپسٹک ہونٹوں کے ارد گرد بکھر چکی تھی، سانسیں آئسان کی شدت سے بری طرح بکھری تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھے سر پیچھے مرر سے ٹکائے آنکھیں موند کر گہرے سانس لیتی، اپنی سانسیں ہموار کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر سامنے لو دیتی نظروں سے حوریہ کو دیکھتے آئسان کو ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ اسی لیے جھٹکے سے حوریہ کو کمر سے تھام کر ایک بار پھر سے خود کے قریب تار کر لیا، جبکہ حوریہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ حوریہ کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھ آئسان نے بامشکل اپنا قہقہ ضبط کیا، پھر سر جھٹکتے حوریہ کی کلائیوں سے کنگن اور چوڑیاں اتار کر سر پر رکھے۔ آئسان چوڑیاں اتار کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تو حوریہ نے ناسمجھی سے آئسان کے جھکے سر کو دیکھا، مگر آئسان کے اگلے عمل سے دک سے رہ گئی، جو حوریہ کا دایاں پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتا اس پر اپنے ہونٹ ثبت کر چکا تھا۔ حوریہ نے گھبرا کر اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا، مگر آئسان نے اپنی گرفت سخت کرتے ہونٹ حوریہ کے پال پر رکھے تو حوریہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ سانسوں کو روکے بت بنی وہ آئسان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی تھی، جو نرمی سے حوریہ کے پاؤں کو چومتا، پال کو اس کے پاؤں سے جدا کرتا، جاں بجا اپنا لمس چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح میرے مہمانوں نے شہر سے آنا ہے، مجھے انہیں ریسیو کرنے بھی جانا ہے، مگر یہ مت سوچنا کہ تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں۔ آج تمہیں شادی کے فنکشن کی وجہ سے جو بھی تھکن ہے اسے سکون کی نیند سو کر اتار لو، کیونکہ پھر ہر رات میں اپنی تھکن تمہارے وجود میں اتارنے والا ہوں۔ تمہارے وجود پر میری قربت میں ملی تھکن ہونی چاہیے، جس سے دور بھی میں اپنی قربت سے ہی کروں گا، اس لیے کل تک کا وقت دے رہا ہوں۔ اب جاؤ، شاباش، چینج کر کے آؤ، اس سے پہلے میں سب کچھ بلائے ایک لمحے میں تمہاری روح تک اتر جاؤں۔ حوریہ کو اپنے روبرو کھڑے کرتے اپنی انگلیاں حوریہ کی انگلیوں سے الجھائے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی، جبکہ آئسان کے اتنے خطرناک ارادے جان کر حوریہ کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال لگنے لگا۔ تبھی جھٹ سے سر ہاں میں ہلاتے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے پیٹ کے گرد آئسان کے بازو کا حصار بندہ دیکھ روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ آج کے بعد تمہارے وجود پر کوئی ایسی چیز نہ دیکھوں جو کسی غیر مرد کو تمہاری جانب متوجہ کرنے کا باعث بنے۔ چوڑیاں پہننی ہی ہیں پہنو، پال پہننی ہے پہنو، ہار سنگار کیا 16 سنگار بھی کرنا ہے تو دل کھول کر کرو، مگر اس حویلی کی چار دیواری تک زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم یہ سب صرف میری موجودگی میں کرو۔ باہر جاتے وقت تم کوئی ڈارک پرفیوم یوز نہیں کرو گی، یہ کوئی پابندی یا حکم نہیں، میرا حق ہے مسز آئسان۔ حوریہ کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے حوریہ کی پشت کو اپنے چوڑے سینے میں بیٹھتے باریک گمبھیر لہجے میں کہتے حوریہ کو کمر سے تھام کر رخ اپنی جانب کیا، تم میری ہو حوریہ، اور میں اپنی چیزوں میں شراکت برداشت نہیں کرتا، تم تو پھر میری بیوی ہو، تمہارے وجود سے اٹھتی محصور کن دلکش خوشبو پر صرف میرا حق ہے، تمہاری چوڑیوں اور پائل کی چھنکار کو سننے کا حق صرف میرا ہے، تمہارا سجنا سنورنا صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ تم ہاند کی عزت ہو اور عزت سے بڑھ کر تو ہاند کو جان بھی عزیز نہیں ہوتی، اسی لیے تمہیں عزت بنایا ہے ہاند، جان نہیں، کیونکہ جان تو قربان کر سکتا ہے ہاند، مگر عزت پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
قربان کرنا تو دور کی بات، تمہیں لگے کہ میں شوہر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، دوست جما رہا ہوں، تو تمہیں بھی اجازت ہے چاہے مجھ پر حق ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا لو۔ ویسے اگر ہم دونوں فائدہ اٹھائیں بھی تو جائز ہی ہوگا، میں تو انتظار میں رہوں گا، تم میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی کر لو، باقی آگے میں خود ہی کنٹینیو کر لوں گا۔ حوریہ کی قدر میں چہرہ چھپائے گہری سانس بھر کر حوریہ کی خوشبو کو روح تک محسوس کرتے ہمار آلودہ لہجے میں کہتے، بنا حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے اسے بازو میں اٹھائے واش روم کے دروازے کے باہر کھڑا کرتے، اندر کی جانب دھکیل کر دروازہ بند کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، جبکہ واش روم میں حوریہ بند دروازے سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس بھرتے واش روم سے باہر جا کر ایک بار پھر سے احسان کا سامنا کرنے کا سوچتے لال بلی ہونے لگی۔ یہ منظر جنگل کے قریب بنے ایک شاندار فارم ہاؤس کا تھا، جو اس وقت گہری رات کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ جہاں طرف گہری رات کی سیاہی تھی، وہیں فارم ہاؤس کی سیاہ دیواریں بھی اسی رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی بکھری، وہیں فارم ہاؤس کے گلاس ڈور سے لاؤنج میں لگی لائٹس اور فانوس کی روشنی چند سے باہر دور تک نظر آ رہی تھی۔ تبھی بیٹھے وجود نے ساری لائٹس کو بند کر کے ہاتھ میں تھامے ریموٹ سے فانوس کی روشنی کو کام کرتے ریموٹ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ کھڑی ہو کر ایک نظر ہاتھ میں بندی گھڑی پر ڈالی تو ہونٹوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ صوفے سے کھڑے ہوتے قدم لاؤنج کے دائیں جانب راہداری کی طرف بڑھائے تو اس وحشت بڑی خاموشی میں ٹک ٹک کی آواز گونجنا شروع ہوئی۔ مغرورانہ اور مضبوط چال چلتی وہ اس خاموشی کو اپنی ہیل کی ٹک ٹک سے توڑتی لیفٹ کے سائڈ رکی۔ لفٹ کے دروازہ وا ہوتے ہی اس میں داخل ہو کر بیسمنٹ کے لیے نمبر بٹن دبایا تو اگلے کچھ لمحوں میں لفٹ بیسمنٹ میں کھلی۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو شیشے سا چمکتا بیسمنٹ روشنی میں نہا گیا۔ بیسمنٹ میں ایک الگ ہی دنیا قائم تھی، جہاں بڑے سے لگژری لاؤنج میں سفید مرمری چمکتے فرش پر اپنا عکس تک دکھائی دے رہا تھا۔ لاؤنج کو آف وائٹ اور گولڈن رنگ کے امتزاج سے سیٹ کیا گیا تھا۔ آف وائٹ صوفہ جس پر لائٹ گولڈن کلر کے کوشنز پڑے تھے، صوفے کے سامنے شیشے کی میز جس کے کناروں پر گولڈن ڈیزائن بنے تھے، ٹیبل کے بالکل اوپر لاؤنج کے وسط میں لگے گولڈن فانوس سے لاؤنج کی خوبصورتی میں چاند چار لگ گئے تھے۔ لاؤنج کے دائیں جانب امریکن طرز سے بنے اوپن کچن کے قریب سے گزرتے ہاتھ بڑھا کر سلپ سے سیب اٹھا کر ہاتھ میں تھاما، 10 قدم کے فاصلے پر آ کر رک کر گہری سانس بھرتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا۔ بالا شاہ کو معلوم تھا کہ حوریہ و احسان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، مگر وہ اس سے ڈائریکٹ جا کر نہیں توڑ سکتا تھا۔ حوریہ پہلے سے ہی اس سے بدگمان تھی، اس نے غصے میں حرکت ہی ایسی کی تھی، مسئلہ سے بدگمانی کا نہیں تھا۔ وہ پسندیدگی جس کی جھلک بالا شاہ کو حوریہ کی آنکھوں میں دکھائی دی تھی، وہ اس دن کے بعد کبھی دکھائی نہ دی۔ ان کھانچ سی شفاف آنکھوں میں بالا شاہ نے اپنے لیے نفرت محسوس کی تھی۔ اور اب بالا شاہ کو حوریہ کی ناراضگی ختم کرنا تھی۔ وہ پاکستان کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے بہرام شاہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ وہ اب بھی ترکی میں ہی ہے۔ احسان کو شادی کے دن قتل کر کے وہ اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سچ میں بہرام شاہ تھا۔ اس کی نظر میں دشمنی کا مطلب مرنا یا مار دینا تھا، نہ کہ انسانیت یا رشتوں کے واسطے دشمنی سے ہٹ جانا۔ شادی والے دن وہ حویلی موجود تھا، مگر ہر کوئی اس کی موجودگی سے ناواقف تھا۔ احسان پر نشانہ تانے وہ اس سے موت کے گارڈ اتارنے ہی والا تھا جب اپنی گردن پر کوئی چیز چبھتی محسوس ہوئی۔ اس کے اگلے ہی پل بے جان ہوتے ہاتھوں سے بندوق چھوڑ کر زمین بوس ہوئی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولنے کی کوشش کرتے اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھنا چاہا، مگر پل میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ 2 گھنٹے پہلے سے وہ ہوش میں آ چکا تھا،
مگر کمرے میں چھائے گپ اندھیرے سے وہ جگہ اور وقت کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ مگر جو چیز بلال شاہ کے سینے میں آگ لگانے کا باعث بن رہی تھی وہ تھی حوریہ شاہ کا آئسان کا ہو جانا۔ یہ بات بلال شاہ کو ان دیکھی آگ میں جلا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سن ٹھٹکا۔ قدموں کی چاپ جیسے جیسے قریب ہو رہی تھی ویسے ویسے بلال شاہ کے غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا بلال شاہ کے قہر سے بچنے والا نہیں تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تو بلال شاہ نے ساتھی سے اپنے جبڑے پینچ لیے۔ اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے باعث دروازے سے آتی لاؤنج کی تیز روشنی میں آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ اپنی گہری سیاہ آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولا تو نظریں دروازے کے بیچوں بیچ وجود پا پڑی۔ ابھی بلال شاہ غور کرتا کہ اسی وجود نے قدم آگے بڑھا کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے سکوت چھا گیا تھا۔ ہیل کی آواز نے بلال شاہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اپنے چہرے کے قریب کسی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو بلال شاہ نے اندھیرے میں اس وجود کو گھورنا چاہا کہ ایک دم سے کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ آہنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولتے بلال شاہ نے قہر بڑی نظروں سے سامنے دیکھا۔ شاہ سفید پینٹ شرٹ کے ساتھ پنک گھٹنوں تک لانگ کوٹ پہنے، اسٹریٹ بالوں کو کندھوں پر کھلا چھوڑے، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، بوڑھی شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے گلے میں پہنے پینڈل پر لفظ بی پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پھیرتے بلال شاہ کے دیکھنے پر آنکھ دبائی تو بلال شاہ نے اپنے بندے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اپنا اشتہار بقابو پانے کی کوشش کی۔ سبھی جانتے ہیں جہاں کے محبت کو ازل سے زوال ہے، مگر تجھ سے کرنے کو ہزارہ کون دیکھے گا۔ بلال شاہ کے چہرے پر جھکتے بوڑھے سراٹ لہجے میں شعر کہتے ایک ہی جھٹکے میں بلال شاہ کے ہونٹوں پر لگی ٹیپ کو کھینچ کر اتارا تو بلال شاہ نے جبڑے بیچ کر ہونٹ جھلکا دی آنکھوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھے۔ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا صبغہ شاہ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ اگر اگلے 10 سیکنڈ میں تم نے مجھے آزاد نہ کیا تو اپنا انجام سوچ لینا بیوقوف لڑکی۔ تمہاری وجہ سے اگر میں نے حوریہ کو کھویا تو یاد رکھنا میں تمہاری رگ رگ میں زہر بھر کا منہ دوں گا کہ دیکھنے والے توبہ کر اٹھیں گے۔ شیر سی دار لیے گرا کر کہا تو قصوہ شاہ نے زخمی شکواگنا نظروں سے بلال شاہ کے خون جھلکاتے چہرے کو دیکھا۔ میں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی محبت میں قید کرنا چاہتی ہوں بلال شاہ، دنیا کے توبہ کرنے کا تو نہیں پتہ، مگر میری محبت پر اشک ضرور کر اٹھے گی۔ میری رگ رگ میں تم کیا زہر بھرو گے بلال؟ یہاں تو پہلے ہی تمہارا عشق خون کی مانند گردش کرتا ہے، تمہیں غصہ دکھانا ہے غصہ دکھاؤ، برا بلا کہنا ہے کہہ لے، تمہارا ہر ستم سر آنکھوں پر، مگر اب تم حوریہ کا نام بھی مت لینا۔ بلال شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گالے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بلال شاہ نے ناگواری سے صبغہ شاہ کی جانب دیکھا۔ آواز نیچی رکھو جاہل عورت، بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کس کے دم پر اتنا اچھل رہی ہو۔ بہرام شاہ نے ساتھ دیا ہے نا تمہارا، وہی ہے نا اس سب کے پیچھے، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ بہرام شاہ کے عہدے کوئی اس کے بھائی کے سائے تک پہنچ جائے۔ اب اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ہاتھ کھولو میرے، یہ جو عشق عاشقی کا بوجھ چڑھا ہے نا دماغ پر یہ میرے ہی دم درود سے اترے گا، ہاتھ کھولو میرے۔ میں بھی دیکھوں تو دیکھوں عشق خون میں سریت کرتا کیسا دکھتا ہے۔ بلال شاہ کے جبڑے بینچ کا ڈالنے پر صبغہ شاہ نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ نہیں کھولوں گی، جو کرنا ہے کر لو، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا بلاج، بہرام لالا تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کریں گے، اور جو پھر تمہاری کٹ لگے گی بستر پر لیٹنے سے بھی قاصر ہو جاؤ گے۔ چہرے پر معصومیت تاریکی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو بلال شاہ نے سر جھٹکتے چہرے کا رخ بدلا۔ دفع ہو جو یہاں سے اور لالا سے کہو جو کہنا ہے جلدی میرے سامنے آ کر کہیں۔ یہ جو کمزور سی رسیاں میرے ہاتھوں میں بندھی ہیں انہیں میں صرف اپنے لالا کی مرضی جان کر خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری سوچ ہے
قصبہ شاہ یہ معمولی سے رسیاں مجھے روک سکتی ہیں؟ شکل گم کرو اپنی اور یہ غلط فہمی نکال دو کہ خوریا کی رخصی ہو گئی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ بلا شاہ کی تھی اور تا حیات میری ہی رہے گی۔ اب کھسکو یہاں سے۔ آبرو اچکا کر طنزیہ لہجے میں کہتے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا تو سبغہ شاہ نے مٹھیاں بیچ کر اپنے اشتہار پر قابو پایا۔ اگر یہ شخص سبغہ شاہ کے دل کی سلطنت پر براجمان نہ ہوتا تو وہ کبھی پلٹ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھتی۔ وہ جس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی، اس شخص کی محبت میں ہر روز ہار رہی تھی، کبھی اپنے دل کے آگے اور کبھی اس شخص کی نفرت کے آگے۔ اب بندے رہو یہیں، تمہیں عزت راز ہی نہیں پاگل شخص، جب تک آئسان تمہیں اپنے بچوں کا ماموں نہیں بنا دیتا تب تک بہرام لالا سے کہہ کر تمہیں یہی قید رکھنے والی ہوں۔ لالا کی مرضی کی وجہ سے رکے ہونا تو یہی رہو اب۔ بالا شاہ کے بال دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوتے سر کو جھٹکے دیتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بلا شاہ نے دانت کچکچا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو اس کے پہلے سے چکراتے اور درد سے پھٹتے سر کو اپنے غصے کا نشانہ بنا رہی تھی۔ ابھی بلا شاہ غصے میں پھر سے کچھ کہتا جھٹکے میں بلا شاہ کے بالوں کو چھوڑتے دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ جیسے وہ اپنے لالا کی مرضی کو بار میں جھونکا ابھی ان رسی کو توڑ کر سبغہ شاہ کی ہڈیوں کو چرما بنا دے گا۔ یہ حرکت تو کر لی تھی مگر اب وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس سے چھوڑنے والا نہیں۔ لالا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سبغہ شاہ کے کہنے پر دوسری جانب فون کان سے لگائے کھڑے بہرام شاہ نے ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، میں کل تک آ جاؤں گا اور اب تم گھر جاؤ واپس وہاں نہ آنا، بلاج کو میں سنبھال لوں گا۔ بہرام شاہ کے سنجیدہ لہجے پر سبغہ شاہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی لالا، میں بس نکل ہی رہی ہوں، بلاج کی کل میٹنگ بھی تھی، میں اسے اٹینڈ کر لوں گی، اب بس انہیں سنبھال لیجیے گا۔ سبغہ شاہ کے منہ بسوڑ کر کہنے پر بہرام شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بہرام شاہ کے فون بند کرنے پر سبغہ نے گہری سانس بھر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اٹھ کر قدم لفٹ کی جانب بڑھائے۔ اپنے چہرے پر گہری نظروں کی تپش محسوس کر کے عقیدت نے موندی موندی آنکھیں کھولی تو نظریں خود پر جھکے زرغام خان کے سنجیدہ چہرے سے ٹکرائیں، مگر زرغام خان کی نیلی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ عقیدت کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر وہ بے باکی کے مظاہرے زرغام خان کے سامنے مقدس بیگم کی قسم کو توڑنے کے لیے کرتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا قریب آنا غلط تو نہیں تھا، مگر عقیدت کا مقصد صرف مقدس بیگم کو نیچا دکھانا تھا۔ مگر کل رات جب سے زرغام خان نے بتایا کہ وہ مقدس بیگم کو عقیدت سے رشتہ بنانے کا کہہ چکا ہے، تب سے عقیدت کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جب بھی زرغام خان کے قریب ہوئی تب جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑے گا، مگر اب وہ کیسے اس سرپیرے ہند کو روکے گی؟ اگر وہ سچ میں اپنا حق لینے پر آ گیا تو عقیدت کس طرح اس کا مقابلہ کرے گی؟ وہ تو اپنی سمندر سے گہری نیلی آنکھوں سے جب بھی عقیدت کو دیکھتا تھا تب ہر بار عقیدت ان آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو اور کیا ٹائم ہوا ہے؟ زرغام خان کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر ارد گرد نگاہ دوڑاتے مدھم لہجے میں کہا تو زرغام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ اب ڈر لگ رہا ہے میری شیرنی کو۔ عقیدت کی گردن سے بال ہٹا کر اپنے ناک عقیدت کی شاہ رگ پر سہلاتے بوجھل لہجے میں چھیڑا تو عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیا مطلب، کس بات کا ڈر، اور ٹائم کیا ہوا ہے؟ اتنا بڑا کمرہ تو بنا لیا، ایک گھڑی بھی دیوار پر لگا دیتے تو کون سا پیسے کم پڑ جانے تھے تمہارے؟ زرغام خان کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھتے بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو زرغام خان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے عقیدت کی شارک پر دانتوں کا دباؤ ڈالتے اپنا شدت بڑا لمس چھوڑا۔ تمہارے آنے سے پہلے لگی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی تمہارے آنے کی خبر ہوئی میں نے گھڑی اتار دی۔ عقیدت کے نیم واہ ہونٹوں پر شدت بڑا لمس چھوڑتے خمار آلودہ نظروں سے دیکھتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو زرغام خان کی حرکت عقیدت کان کے لو تک سر پڑ گئی۔ کیا مطلب میرے آنے سے گھڑی کیوں اتار دی؟ زرغام خان کی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی موٹی موٹی آنکھوں کو اگاڑتے حیرت سے استفسار کیا
تو زغام خان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اس نے خود میں بے انتہا کڑوٹ بدلی۔ کیونکہ تمہارے آنے سے پہلے میں وقت کا پابند تھا، اپنا ہر کام گھڑی کی سوئی کے گھومنے کے حساب سے کرتا تھا، مگر اب میں صرف تمہارا پابند بن کر رہنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی محبت کا پابند کرنا چاہتا ہوں۔ میری اجازت کے بنا کوئی اس کمرے کے دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اندر آنا تو دور کی بات ہے، باہر والوں سے بے فکر ہو کہ مگر اس کمرے میں چاہتا ہوں کہ تم باہر کی دنیا کو بھول جاؤ۔ نہ یہاں گھڑی ہوگی اور پھر نہ تمہیں وقت گزرنے کا احساس ہوگا۔ عقیدت کو اپنے سینے پر لٹائے خود میں ساتھی سے بینچے بوجھلا چمکا تو عقیدت نے حیرت سے زغام خان کو دیکھا، جیسے اس سے اس طرح کی حرکت کی امید نہ ہو۔